I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے. اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے. ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو. بولے ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا. ایران نے UAE، کویت، بحرین اور سعودی عرب پر حملے کیے. ایران اس وقت بہت بری حالت میں ہے. جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں. ایران امریکہ مذاکرات میں نیا ڈیڈ لاک. امریکی صدر نے مشرق وسطی کی جنگ ختم کرنے کے لیے مجوزہ معاہدے کی کئی شرائط بدل ڈالی. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مزید سخت شرائط پیش کر دی. نیا فریم ورک ایران کو دوبارہ غور کے لیے بھیج دیا گیا. مطالبات میں یورینیم کے ذخائر پر کنٹرول، آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی اور ایران کے طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط شامل ہے. رپورٹ کے مطابق نئی ترمیم مذاکرات کو کئی دنوں تک طول دے سکتی ہیں. ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی. ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. ایرانی خود مختاری اور علاقائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والی کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا. اعلامیے کے مطابق امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو کئی نئی وارننگ دے دی. آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی فوجی مداخلت پر کارروائی ہوگی. خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا ہے آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت یا آمد و رفت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا. قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی بحری آمد و رفت کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا رہائشی فوجی وردی میں آگے بڑھنے کا اشارہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی AI جنریٹڈ تصویر شیئر کی جس میں انہیں آرائشی فوجی لباس میں دکھایا گیا. وہ ہاتھ سے آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پس منظر میں جنگی طیارے فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکی پرچم سے مزید جنگی بحری جہاز طوفانی سمندر میں پیش قدمی کر رہے ہیں. تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا ہے تم حواس باختہ ہو رہے ہو. سعودی عرب کے بعد ترکی نے بھی ابراہم معاہدے میں شمولیت آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر دی. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں مسئلہ فلسطین کا حل مشرق وسطی میں پائیدار امن کا بنیادی نقطہ ہے. اسرائیل 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست تسلیم کرے تو علاقائی اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں. حاکان فیدان نے پاکستان، سعودی عرب، مصر، خلیجی ممالک پر مشتمل علاقائی پلیٹ فارم بنانے کی تجویز دی. کہا حالات معمول پر آئیں تو ایران بھی مجوزہ علاقائی فورم کا حصہ بن سکتا ہے. خطے کے تمام ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کرنا چاہیے. جنوبی لبنان میں جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، 4 زخمی. اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان اور وادی بیکا کے 7 دیہات خالی کرنے کی وارننگ دے دی. جوابی کارروائی کرتے ہوئے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے کیے. لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام نے خبردار کیا ملک خطرناک حالات کی طرف جا رہا ہے. فوری اور حقیقی جنگ بندی کی ضرورت ہے. اسرائیل لبنان کے قصبوں اور دیہات کو تباہ کر رہا ہے. شہریوں کو اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. لبنانی صدر جوزف اون نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے فون پر بات کی. زور دیا جنگ بندی کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جائیں.
پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ سے متعلق تمام امور اور اہداف پر اتفاق. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور. ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم تقریباً 18,000 ارب روپے ہو سکتا ہے. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے FBR کے ورچوئل مذاکرات جاری. آئندہ مالی سال 220 ارب روپے کے نئی ٹیکسز لگائے جانے کا امکان. FBR کا ہدف 13,979 ارب سے کم کر کے 13,005 ارب روپے ہو سکتا ہے. آئندہ مالی سال ٹیکس کا ہدف 15,264 ارب روپے ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز سے 7,413 ارب روپے حاصل ہونے کا امکان. بجٹ میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہدف 1,727 ارب روپے ہو سکتا ہے. بدعنوان اور کرپٹ ترین حکمرانی 18 سالوں سے یہاں قائم ہے بلا شرکت خیر صوبائی حکومت، اس کے وڈیروں، وزیر اعلیٰ اس میں شامل ہیں. بہت تیزی کے ساتھ زمین پر قبضہ کرنے والے ہیں جو مافیا ہے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہل پارک کی 62 ایکڑ زمین میں پہاڑ شامل ہے. ڈائریکٹر لینڈ نے کس قانون کے تحت ہل پارک میں پلاٹ کی NOC دی؟ جماعت اسلامی اس حوالے سے کیوں خاموش ہے؟ خریدنے والوں کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں پلاٹ خرید رہے ہیں. MQM کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس. کہا کہ MC کے افسران قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. PCHS ایڈمنسٹریٹر نے تباہی مچا رکھی ہے. جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر PCHS کے قانونی مشیر ہیں. جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں آج بھی شدید گرمی کا امکان. دادو میں درجہ حرارت 51، نواب شاہ تربت اور سبی میں 50 ڈگری تک جانے کا امکان. سکھر نوکنڈی میں پارہ 48، حیدرآباد میں 45 ڈگری رہنے کی توقع. کراچی میں بھی موسم گرم، درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جنوب مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اسلام آباد کے اٹھال چوک کے قریب تیز رفتار لینڈ کروزر کی موٹر سائیکل اور راہگیر کو ٹکر. 4 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی، 2 کی شناخت ہو گئی. ڈرائیور موقع سے فرار، گاڑی تھانہ 12 کو منتقل. گاڑی کے رجسٹریشن نمبر کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی. کراچی کے علاقے ڈیفنس بیس سے خیابان بدر روڈ کے قریب 2 تیز رفتار گاڑیاں ٹکرا گئیں. حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے. جاں بحق شخص اور زخمیوں کو جن اسپتال منتقل کر دیا گیا. لاڑکانہ کے علاقے گھنٹی پھاٹک کے قریب پولیس پارٹی پر حملہ، پولیس کی جوابی فائرنگ. مقابلے کے دوران پولیس اہلکار مجیب الرحمان سولنگی شہید، دوسرا اہلکار شدید زخمی، حالت تشویشناک. فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. حافظ آباد میں خاتون سے زیادتی میں ملوث ملزم گرفتار. ملزم عاکف نے نازیبا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی. متاثرہ خاتون نے مقدمہ درج کرایا جس کے بعد ملزم کو حراست میں لیا گیا. خالستان کے حامی سکھوں کا لندن میں بھارتی کانسلر کیمپ کے باہر احتجاج. خالستان کے حامی سکھوں نے الزام لگایا بھارتی کانسلر کیمپ برٹش بھارتی مخبروں کی بھرتی کا مرکز ہے. سکھ رہنما پرمجیت سنگھ کا کہنا تھا بھارتی سفارت خانہ خالستان ریفرنڈم کے حامی کارکنوں کی نگرانی اور جاسوسی میں ملوث ہے. مودی حکومت کی جانب سے میری جان کو خطرہ ہے. امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے انڈر واٹر ڈرون پروگرام پر اتفاق کر لیا. برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا زیر آب ڈرونز کے لیے جدید سینسرز اور ہتھیاروں کے نظام تیار کیے جائیں گے. منصوبہ تینوں ممالک کے دفاعی اتحاد آکس کے تحت شروع کیا جا رہا ہے. کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، صورتحال تشویشناک. امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے خبردار کر دیا جمہوریہ کانگو میں 1 ماہ کے دوران ایبولا کے 1000 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ 246 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. PIA کا بعد از حج آپریشن پہلی پرواز گزشتہ روز 114 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی.
آج دوسری حج پرواز PK 732 جدہ سے لاہور پہنچ گئی. کراچی آنے والی پہلی پرواز PK 860 آج شام 7:25 پر پہنچے گی. PIA کا بعد از حج آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا. تمباکو اور نکوٹین کی حامل مصنوعات صحت کے لیے سنگین خطرہ ہیں. نوجوان نسل کو نکوٹین کے نشے سے بچانا قومی ذمہ داری ہے. ای سگریٹ، ویپنگ ڈیوائسز اور نکوٹین پاؤچیز بھی تشویش کا باعث ہیں. صدر آصف زرداری کا عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی پر پیغام. کہا موت کے سوداگروں کے خلاف مؤثر قانون سازی ناگزیر ہے. تمباکو سے پاک پاکستان کے لیے حکومت، پارلیمنٹ اور معاشرے کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان نے پہلا ون ڈے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا کر 1000واں ون ڈے یادگار بنا دیا. پاکستان نے 201 رنز کا ہدف بآسانی 43ویں اوور میں حاصل کر لیا. بابر اعظم نے 69 اور وکٹ کیپر بلے باز غازی غوری نے 65 رنز کی اننگز کھیلی. صاحبزادہ فرحان 28 اور ماں صداقت 8 رنز بنا سکے. کینگروز پہلے کھیل کر 45ویں اوور میں 200 پر ڈھیر ہوئے. عرفات منہاس ڈیبیو پر 5 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے. عرفات نے 10 اوورز میں 32 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا. ابرار احمد کی 2، شاہین سلمان آغا اور حارث رؤف کی 1 وکٹ. عرفات منہاس نے چھکا لگا کر میچ فنش کیا. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ون ڈے منگل کو لاہور میں کھیلا جائے گا. کچھ خاص کرنا چاہتے تھے، کر کے بھی دکھایا. عرفات منہاس نے پہلے ہی میچ میں 42 سال پرانا ریکارڈ ٹھکانے لگایا. نوجوان آل راؤنڈر نے راولپنڈی میں تاریخ رقم کر دی. آسٹریلوی بیٹنگ لائن تہس نہس کر کے ڈیبیو پر 5 وکٹیں اڑانے والے پہلے پاکستانی بن گئے. ذاکر خان نے 1984 میں ڈیبیو پر نیوزی لینڈ کی 4 وکٹیں اڑائی تھیں. عرفات نے آسٹریلوی کپتان انگلس لیبوشن، کیمرون گرین اور میتھیو شارٹ کی بڑی وکٹیں حاصل کی. ویمن ٹرائی سیریز میں پاکستان کی ٹیم آج میزبان آئرلینڈ سے ڈبلن میں ٹکرائے گی. دونوں ٹیمز اپنا پہلا میچ ویسٹ انڈیز سے ہار چکی ہیں. گرلز ان گرین کو جمعے کے روز 25 رن سے شکست ہوئی تھی. قومی ٹیم 200 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 174 رنز بنا سکی تھی. پاک آئرلینڈ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا. پیرس سینٹ جرمن نے یوائفا چیمپئنز لیگ ٹائٹل کا دفاع کر لیا. فائنل میں آرسنل کے سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست. PSG نے پینلٹی شاٹ آؤٹ پر 3 کے مقابلے میں 4 گول سے میدان مارا. کامیابی پر PSG کے مداحوں نے دیوانہ وار جشن منایا. ہنگامے پھوٹ پڑے، پولیس اور شائقین میں جھڑپیں، 1 پولیس اہلکار زخمی، درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا. موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں. فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لانے کی اجازت نہیں دیں گے. فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لفظی سو نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین کا تانتا بن گیا. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. اور پاکستان کے معروف گلوکار، اداکار اور فلم ساز عنایت حسین بھٹی کو مداحوں سے بچھڑے 27 برس بیت گئے. 100 سے زائد فلموں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھانے والے عنایت حسین بھٹی نے 500 فلموں کے لیے 2500 سے زائد گیت گائے. ان کے فن کا سحر آج بھی برقرار ہے.